السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری روایات میں ہے کہ وہ اس وقت آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے اور حضرت ابو بکر اور عمر حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبوترا پتھر تھا۔ جب وہ حضور کے قریب کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ وہ حضور کو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن ان دو صاحبان کو دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر اس نے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ آپ نے پوچھا تم انہیں کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس نے میری ہجو کی ہے۔ اگر میں اس کو پالوں تو اس پتھر سے اس کے منہ پر ضربیں لگاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا بے وقوف عورت، آپ شاعر تو نہیں؟ پھر اس نے کہا اے خطاب کے بیٹے، میں تجھ سے بات نہیں کر رہی، کیونکہ وہ آپ کی سخت مزاجی سے واقف تھی۔ اور پھر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ ان ستاروں کی قسم، تمہارا دوست شاعر ہے اور میں بھی شاعرہ ہوں۔ جس طرح اس نے میری ہجو کی ہے میں بھی اس کی ہجو میں شعر کہوں گی۔ اور یہ کہہ کر واپس گئی۔ حضور سے عرض کی گئی یا رسول اللہ، شاید اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے درمیان اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک حجاب تان دیا تھا۔ علامہ سیوطی نے در منصور میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک روز حضور ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ وہ آئی اور کہنے لگی یا محمد، تو نے کس بنا پر میری ہجو کی ہے؟ حضور نے فرمایا باخدا میں نے تیری مذمت نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری ہجو کہی ہے۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھے کبھی ایندھن سر پر اٹھائے دیکھا ہے کہ مجھے حمالۃ الخطب کہا ہے، اور کبھی میرے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی دیکھی ہے کہ میرے بارے میں کہا ہے فی جیدہا حبل من مسد؟ اس قول سے ان مفسرین کے قول کی تائید ہوتی ہے جنہوں نے حمالۃ الخطب کا معنی چغل خوری کرنے والی کیا ہے، اور اس کی رسی سے وہ رسی مراد ہے جو آگ سے بنی ہوگی اور 70 گز لمبی ہوگی اور دوزخ میں اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اکثر علماء نے اس کا ترجمہ ایندھن اٹھانے والی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن بھر جنگل میں کانٹے اور خاردار ٹہنیاں چنتی رہتی تھی اور رات کو حضور کے راستے میں پھینک دیتی تھی۔ بعض روایت میں ہے سورہ تبت نازل ہوئی تو ام جمیل نے سنی، غصے سے بے قابو ہو گئی اور اپنے بھائی ابو سفیان کے گھر گئی اور اسے جا کر کہا ہے میرے بہادر بھائی، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ محمد فدا ابی و امی نے میری ہجو کی ہے؟ کہنے لگا میں ابھی اس کا بدلہ لیتا ہوں۔ پھر تلوار لے کر بجری کی صورت کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیزی سے بھاگتا ہوا لوٹ آیا۔ ام جمیل نے پوچھا کیا اسے قتل کر آئے ہو؟ ابو سفیان نے بڑی حسرت سے پوچھا اے میری بہن، کیا یہ بات تمہیں خوش کرتی ہے کہ تیرے بھائی کا سر کسی اژدہے کے منہ میں ہو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا جب میں تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا منہ کھولے میری طرف بڑھ رہا ہے اور مجھے نگلنا چاہتا ہے۔ اس کے خوف سے میں پیچھے بھاگ آیا۔ ابتدا میں مشرکین سے مومن عورتوں کے نکاح کی ممانعت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضور کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں تھیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر حکم دیا کہ فوراً ان لڑکیوں کو طلاق دے دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میرا تمہارا تعلق باقی نہیں رہے گا۔ ابھی ان دو صاحبزادیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ظالم باپ کے بے رحم بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک کو دکھ اور رنج پہنچانے کے لیے انہیں طلاق دے دی۔ اذیت پہنچانے کا کوئی ایسا طریقہ نہ تھا جس سے انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ نہ پہنچایا ہو۔ مندرجہ بالا طریقوں کے علاوہ اپنے بغض باطنی کا اس طرح بھی اظہار کیا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے حضور کے کاشانہ اقدس میں ڈال دیا کرتے۔ چنانچہ ابو لہب، عتبہ بن ابی معیط،
حکم بن ابیل آس حضور کے پڑوسی تھے اور ان کا ہر روز کا معمول تھا حضور صبر و تحمل کے ساتھ ان کی اس رذیل حرکت کو بھی برداشت فرماتے اور اس کوڑے کو اٹھا کر باہر پھینکتے اور صرف اتنا فرماتے اے عبد مناف کے بیٹو تم ہمسائیگی کا خوب حق ادا کر رہے ہو۔ عقبہ بن ابی معیط بے حیائی اور خبث باطنی میں سب سے آگے تھا، وہ حضور کا پڑوسی بھی تھا، وہ غلاظت اکٹھی کر کے حضور کے دروازے پر پھینک دیا کرتا۔ حضور نے فرمایا میں دو شریر پڑوسیوں میں گھرا ہوا تھا، ایک طرف ابو لہب اور دوسری طرف عتبہ بن ابی معیط تھا، وہ دونوں لد اور گوبر اکٹھا کر کے لے آتے اور میرے دروازے پر آ کر پھینک دیا کرتے۔ اپنے خبث باطنی اور بغض کے باعث ان سے رذیل حرکتیں سرزد ہوا کرتی تھیں۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔